بخاری صاحب، حکومت کی جانب سے 27ویں ترمیم کا مجوزہ ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، کتنا اہم اور کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ اس ترمیم کو؟ دیکھیں میرے خیال سے آج ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اصل صورتحال ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، انہی سیاستدانوں نے پاس کی تھی۔ اب اگر انہی سیاستدانوں کو اس میں کوئی کیڑے نظر آ رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو آئین انہیں یہ اختیار دیتا ہے۔ طریقہ کار ہے نا کہ آپ اگر کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ اس کو پاس کر لیں، وہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ اختیار آئین نے ہی دیا ہے اراکین پارلیمنٹ کو، لہذا ترمیم کا ہونا، ترمیم کا لایا جانا، ترمیم کا پاس کرنا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم ہی تھی جس کے تحت درینہ مطالبہ پورا کیا گیا کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے۔ کوئی 22 سے 25 سال تک اس کے اوپر تمام صوبائی اسمبلیاں، تمام حکومتیں جو ہیں وہ مطالبہ بھی کرتی رہیں اور کمپین کرتی رہی کہ صوبوں کو خود مختار ہونا چاہیے۔ 18ویں ترمیم نے یہ خود مختاری انہیں دی۔ جی ٹھیک ہے جی، اور یہ خواب یوں شرمندہ تعبیر ہوا۔ لیکن اب وہی اکائیاں یعنی صوبے جو ہیں اگر مرکز کو، فیڈریشن کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ بات سمجھے میری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، صوبے خود مختار ہو گئے، لیکن خود مختاری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وفاق کو آنکھیں دکھائیں جیسا کہ KPK کر رہا ہے۔ جی دیکھیں نا، جو بھی فیصلہ حکومت کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ وہاں جا کے DG ISPR جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، ہم تو دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے، ہم آپ کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ جی تو یہ جو ہاسٹیلٹی ہے یہ اس خود مختاری کا نتیجہ ہے جو آئین میں 18ویں ترمیم نے انہیں دی۔ جی 18ویں ترمیم کے تحت ہی کچھ وزارتیں جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 2 بڑی وزارتیں ایسی ہیں جن میں کوئی کام نہیں ہو کے دیا، ایک ایجوکیشن ہے اور دوسری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے ان 2 وزارتوں کو واپس وفاق کے پاس لایا جا رہا ہے۔ میں یہ تو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ان امینڈمنٹس میں کچھ سینسٹیو ایشوز بھی ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں پاس ہوں گے نا کہ اگر پارلیمنٹ اسے کرے گی، اگر اس کو میجورٹی ووٹ ملے گا، اگر 2/3 سے وہ منظور ہوں گی تبھی تو وہ منظور ہوں گی نا۔ اچھا، اب اس کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا بلاول بھٹو کے پاس کہ جا کے آپ ان سے کہیں کہ اس ترمیم کو پاس کرانے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ لیکن بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی حمایت کرے گی؟ کیونکہ ان کا تو شروع سے سٹانس یہ رہا تھا، NFC کے حوالے سے ان کا تحفظات تھے، وہ چاہتے تھے کہ صوبوں کا شیئر مزید بڑھے، جبکہ اس ترمیم میں بات کی جا رہی ہے صوبوں کا شیئر، ان کا تحفظ ہی ختم کرنے کی۔ میرے پیارے، یہی تو شامل ہو گیا اس ترمیم میں۔ جی وہ جو تحفظ کی بات ہے نا جی کہ NFC کے تحت ہماری جو کنٹریبیوشن بڑھائے ہیں وہ شامل ہے اس ترمیم میں۔ میرے خیال سے آپ مجھے اکسا رہی ہیں کہ میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ ترمیم کن کن کھاتوں میں رہی ہے۔ دیٹس امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر کہ جی اس سے پارلیمنٹ کا اختیار کم ہوگا یا آئین وائلیٹ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ جیسا میں نے آپ کو کہا، اگر پروسیجر پورا اڈاپٹ کیا جائے گا تو دس ول بی اے لیگل پروسیس۔ دیکھیں جناب، ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے اس میں۔ لیکن بخاری صاحب، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں ہے، یہ آئینی عدالت کا قیام ایک نئی عدالت بنا دینا، اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ جوڈیشل سسٹم ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا؟ آلریڈی ہے نا ڈویژن، ایک آئینی بینچ ہے اور ایک جو ہے وہ عام کیسز جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے۔ تو بخاری صاحب، اس عدالت کی سیپریٹ عدالت کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ باقی کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا ڈھنگ کا کام کرے گی نا، فوکسڈ ہو کے، آئینی معاملہ جات کو یہ ایک عدالت دیکھ لے گی۔ اس کے لیے اتنے ججز کو ملوث ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی مسکراہٹ سے سمجھ رہا ہوں کہ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب، ایگزیکٹو میجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ پہلے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ خود کرتی تھی، اب غالباً وہ اس کو منسٹری آف لا کے تحت لے جانا چاہتے ہیں۔ بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس ترمیم سے فیڈریشن جو فیڈرل ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور صوبے پروونشل اٹانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا؟ یہ اپوزیشن کا موقف یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں جی، کہ اس سے جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا کانسٹیٹیوشن بھی اور صوبائی خود مختاری بھی۔ لیکن پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو پورے کر لوں کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔
NFC میں صوبائی حصے کا تحفظ کرنا یہ ایک ترمیم میں موجود ہے جو بلاول بھٹو کا مطالبہ ہے. تحفظ ختم کرنا بھی, تحفظ یعنی اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے نا کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ہاں کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اگر وسائل بڑھ گئے ہیں, اگر صوبوں کی ضرورت بڑھ گئی ہے تو اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے نا, ترمیم آ سکتی ہے نا اس میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ میں نے کہا کہ 2 وزارتوں کی واپسی ہے. جن آرٹیکل میں تقسیم مقصود ہے, یعنی جو یہ 27ویں ترمیم میں شامل ہے, ان میں آرٹیکل 160A کی شق 3A, آرٹیکل 213, آرٹیکل 243, آرٹیکل 191A, آرٹیکل 160 کی شق نمبر A3 شامل ہے. یہ وہ آرٹیکلز ہیں جن کے اندر یہ جو پرپوز ترامیم ہیں وہ کی جائیں گی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس ترمیم کا پاس کرانا اتنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اپوزیشن اور PTI پھر جڑ رہے ہیں اس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان کی زبان آپ نے اور لب و لہجہ دیکھا ہے نا, کہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس آئین کو اس وقت چھیڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن 2-3 چیزیں اور رہ گئی ہیں جو اس میں چھپی ہوئی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی جو تعیناتی ہے وہ پہلے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے 3 نام دیے جاتے تھے, پھر ان سے کسی ایک نام پر کنسنسس ہوتا تھا. اب غالباً یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا تقرر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان خود سے کر دیں گے, کسی مشاورت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ سینسٹیو ایشوز بتا رہا ہوں آپ کو. صاحب اگر اس ترمیم پر پیپلز پارٹی حمایت کر دیتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی سیاست مزید کمزور ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیں, سیاست نام ہے کمپرومائزز کا. پالیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز اینڈ گیو اینڈ ٹیک. یہ تو چلتا رہتا ہے. آگے ذرا سنیے, ایک آرٹیکل جو 243 میں جو ترمیم ہے وہ ہے مسلح افواج کی کمان جو ہے مکمل طور پر وفاقی حکومت کے ماتحت رکھنے کی تجویز شامل ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے اس میں جس کی تردید بھی انہوں نے کی تھی احمد شریف صاحب نے, کہ اس کوئی نیا عہدہ جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا جا رہا فوج میں. جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی. مخیر صاحب آپ نے بتا تو دیا کہ اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کا انالیسس چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے حوالے سے ایک مثبت تبدیلی ہوگی یا نہیں؟ میں اس پروسیس کی حمایت میں ہوں کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے میجورٹی ووٹ ہونا چاہیے, جی بالکل, اور اس کو پارلیمنٹ سے منظور ہونا چاہیے, کسی آرڈیننس کے تحت نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا اور کام کیا ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کام غلط ہو رہا ہے تو ریزسٹ کرے نا. اگر اپوزیشن ساری مل جائے تو آپ کو پتہ ہے کیا اسٹرینتھ بنتی ہے. اگر PTI مل جائے, مولانا فضل الرحمان مل جائیں, ساری بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں وہ مل جائیں, تو اٹس اے اسٹرانگ اپوزیشن. اتنا آسان کام نہیں ہوگا ان کو فلی بسٹر کرنا کہ جی آپ زبردستی جو ہے وہ ان کو منظور کر لیں. جی. بخاری صاحب اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اس میں جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے مذاکرات جو ہیں, باتیں آف دا ریکارڈ جو ہیں وہ ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس میں فواد چودھری صاحب شامل ہیں اور جو ہے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, جیل میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے یہ جو مذاکرات کروانے کی کوشش ہے؟ دیکھیے, اصولی طور پر تو جو حکومت وقت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تو ڈسون کر دیا کہ جی ہم نہیں کچھ کر رہے, یہ خود ہی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے, خود سے کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا, مطلب ہے یہ کہنے میں تو مجھے کوئی آر نہیں ہے. میں شروع کروں گا وہ جو 5 اسیران نے خط لکھا تھا بانی PTI کو, جس میں پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنے کی بات کی گئی تھی, اور آپ نے دیکھا اس کا کیا حشر کیا تھا بانی نے پھر. ٹھیک ہے, یہ دوسری سیریس کوشش ہے کہ جیل سے پہلے لایا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ہاسپٹل میں, اور پھر 3 سینئر لیڈر جو ہیں PTI کے سابقہ, جو آج کل تھوڑے متروک تو نہیں ہیں, مسترد کیے ہوئے ہیں, جن میں عمران اسماعیل ہے, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, تو انہوں نے ملاقات کی ہے ان سے. اور باہر جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ان کا مشورہ مان کر بانی کو مشورہ دیا ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کریں. لیکن بانی تو اس پہ بالکل وہ 2 ٹوک موقف ہے ان کا کہ نہیں کرنی بات. اب پارٹی کے اندر یہ بات جنم نہیں لے رہی بلکہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے کہ اگر ان کا رویہ یہی رہتا ہے تو پھر PTI کا سیاسی مستقبل نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ جی. اس بات کو باور کرانے کے لیے اب وہ کوشش کریں گے. سلمان اکرم راجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے, وہ میسج لے کے جائیں گے بانی PTI کے پاس. پارٹی کے اندر جب اتنی اسٹرانگ ڈویژن ہو جائے کسی ایشو کے اوپر, تو پھر جیل میں بیٹھے 804 نمبر قیدی کو 2-3 بار سوچ لینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ
اسی رویے کے اوپر ضد رہیں گے تو پارٹی ٹوٹی سو ٹوٹی. -1 ہو جائے گا پھر. اب -1 خود کروائیں گے خان صاحب. نہیں ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کسی کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اگر خود ہی بانی بضد ہیں اپنی پارٹی کا یہ حشر کرانے پر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. میں صرف اتنا ہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جی لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ -1 والے فارمولے پر چل سکتی ہے کیونکہ خان صاحب از دا اونلی کرزمیٹک لیڈر جن کا ووٹر ہے سارا؟ دیکھیے یہ آپشن نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے. اگر تو وہ نہیں مانتے اس کے اوپر تو بانی تو ساری زندگی رہیں گے جیل میں, کیونکہ جتنے مقدمات ان کے اوپر ہیں ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں ان کو سزائیں ہوتی رہیں گی اور ان کا باہر آنا مشکل سے مشکل تر ہوتا لیکن بخاری صاحب جو سارے مقدمات ہیں کیسز ہیں وہ تو ایک لیگل میٹر ہے, وہ ان کے اگر وہ جھک جائیں گے یا اگر وہ مان جائیں گے تو اس سے وہ لیگل میٹرز تو سالو نہیں ہوں گے. جھکنے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں. آپ کی کمپلشن ہے, ایک آپ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھیں, دوسرا آپ اپنی رہائی کا راستہ تلاش کریں. یہ راستے کیسے نکلتے ہیں آپ کو نہیں پتا, جی اسی طرح سے نکلے گا راستہ, لیکن یہ ضد چھوڑنی پڑے گی. اگر وہ ضد نہیں چھوڑیں گے میں کہتا ہوں ممکن ہے نہ کوئی پی ٹی آئی بن سکے, لیکن پارٹی میں توڑ پھوڑ جو ہے بہت شدید. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملک کے سیاسی منظرنامے پر کیا کچھ چل رہا ہے وہ ہم نے سلیم بخاری صاحب سے جانا. بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے غزہ کی کرنٹ سچویشن پر. ساتھ رہیے گا.